قاعدہ یاد رکھیے گا، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، صلحاء ہیں، یہ قاعدہ بیان ہوا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ امت پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر کی محبت دلائے، یہ لازم ہے۔ اور اس چیز کو شیخین کی محبت کو معیار سنیت قرار دیا گیا کہ معیار سنیت، معیار حق یہ ہے کہ شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم عمر بن خطاب کی محبت خود بھی دل میں ہو اور اپنی اولاد کو بھی وہ محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری حقانیت کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کے معیار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک عجیب سا تصور جو سوشل میڈیا پر یا اس طریقے سے بہت الگ سا ایک تصور دیتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تصور ہے نا، یہ ایک ایسی شیطانی چال ہے کہ ایمان کا ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے تعلق کیا ہے؟ کیونکہ ایمان تو نام ہے اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، کتابوں کو ماننا، حشر و نشر کو ماننا، تقدیر کو ماننا، ان چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان میں اصحاب نبی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان ہے انسان نما، جو لوگوں کے دلوں میں ایک الگ الگ قسم کے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کتاب کو ماننے کا مطلب صرف اس پیپر کو ماننا یا اس 30 پاروں کے اس سیٹ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ کتاب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس کو ماننے کا نام کتاب کو ماننا ہے۔ اور اس کتاب میں، اللہ کی کتاب میں باقاعدہ واضح طور پر کلیئر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کا ایمان معتبر نہیں جن لوگوں کا ایمان ابو بکر، عمر اور اصحاب نبی کی طرح کا نہ ہو۔ سمبل بنا دیا، ایک علامت بنا دی، ایک نشانی بنا دی۔ عبادت کر لو، ریاضت کر لو، پرسنالٹیز کے اندر اختلاف پیدا کر دو، جو مرضی کر لو، اینڈ آف دی ڈے یہ آئے گا کہ اس بندے کا ایمان معتبر نہیں ہے جس بندے کے دل میں ابو بکر سے محبت نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت طیبہ میں سورہ احقاف ہے، پروردگار عالم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے تحت تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں پر جو خطاب ہے وہ خطاب ہے ابو بکر سے، اور ابو بکر قرآن کی روح سے الانسان الکامل ہے، یعنی ہے تو سارے انسان، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، سارے انسان ہیں، لیکن اللہ جس کو انسان کامل کا درجہ دیتا ہے اس ہستی کا نام ابو بکر ہے۔ کمال ہے، خود بھی مصطفیٰ کے غلام، ابو بکر کے والد بھی مصطفیٰ کے غلام، ابو بکر کی اولاد بھی مصطفیٰ کی غلام، اور ابو بکر کی اولاد بھی مصطفیٰ کے غلام، اور یہ بڑی مقدس ہستی ہیں، بڑی مقدس ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا پیارا ایک جملہ لکھا تھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شان صدیق اکبر پر، کہا ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی، اس کا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا سارے اعمال ایک طرف، ابو بکر کو سب سے بڑا بنانے والا ان کا ایک ہی جملہ تھا، وہ تھا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا۔ یہ ایک جملہ اس ایمان کی کیفیت اور اس کی صداقت اور اس کی سچائی ایسی تھی، پیر میر علی شاہ فرماتے اس ایک جملے نے اور اس کے اخلاص نے ابو بکر کو صحابہ میں سب سے ٹاپ پہ کر دیا۔